الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ سب کے سب خدا کی ذات کے مظہر بن کر آئے، اور خدا کی وحدانیت یعنی اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یعنی انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اس فریضے کو بخوبی انجام دیا۔ ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے بھی اس کام کو بخوبی اپنی ظاہری حیات پر انجام دیا، اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد علماء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام نے اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اس فریضے کو انجام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں۔ اب علماء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہر جو ظاہر کی اصلاح کرتے ہیں، ایک باطن کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، جو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی اصلاح کرے، اسی کو اولیاء کرام کہتے ہیں۔ تو اولیاء کرام، علماء کرام، یہ بھی نبی کی ذات کے مظہر ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں خدا کے پیغام کو عام کیا۔ جتنے بھی اولیاء کرام آپ جن کا نام سنتے ہیں، یا ایسے بھی اولیاء ہوئے ہیں جن کا نام ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ پوشیدہ رہے، لیکن سب نے یہی کیا کہ انہوں نے خدا کی دعوت کو نبی کریم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کی روشنی میں پیش کیا، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بے شمار اولیاء کرام تشریف فرما ہیں، اور چونکہ ولی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، یعنی ولی کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس وقت موجود ہیں، آتے رہیں گے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا،
لیکن ولی ہیں آتے رہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ ہمارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی کیا ہے، آپ کے بعد میں بھی کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہوں گے، وہ سب جھوٹے نہیں، لیکن ولی ہوتے آئے ہیں، آج بھی ہیں اور آتے رہیں گے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے عظیم المرتبہ ولی خواجہ خواجگان عطا رسول حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی بھی انہی تعلیمات پر مشتمل تھی کہ آپ نے اس کفرستان کی سرزمین پر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے کردار، اپنے اخلاق کا آپ نے پرچار کیا۔ چنانچہ اللہ حضرت حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ آپ کے ملفوظات میں، آپ کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت۔ ان میں سے پہلی چیز ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کی رہائش کا اچھا انتظام، ان کے کھانے پینے کا اچھا انتظام، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا، یہ سب الگ بات ہے۔ صرف فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا کی خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ماں باپ کے قدم کو چومے، اللہ تبارک و تعالی اس اولاد کو ہزاروں عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ضمن میں فرمایا اللہ کے رسول حضور خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ایک نوجوان تھا جو فاسق و فاجر تھا، بدکار تھا، گناہگار تھا، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب گھر سے نکلتا تو ماں سے محبت کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آتا، ماں کے قدموں کو چومتا، ماں دعا دیتی اور چلا جاتا۔ بہرحال جب تک اس کی زندگی تھی، اللہ نے زندگی لکھی تھی، وہ زندہ رہا۔ ایک دن اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ نوجوان، تو بدکار تھا، تو سیاہکار تھا، خطاکار تھا، گناہگار تھا، لیکن تجھے یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا تھا تو میں اپنی والدین، اپنی ماں کے قدموں کو چومتا تھا، میری ماں میرے لیے دعا کرتی تھی، تو میرا جو انتقال ہوا، خدا کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، وہی میری ماں کی دعا کام آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پر اپنا فضل و کرم فرمایا، اور ماں کی دعاؤں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، اور مجھے یہ فضل، میرے اوپر یہ فضل عطا فرمایا کہ میں آج جنت میں حاجیوں کے ساتھ ٹہل رہا ہوں۔ یہ ہے ماں باپ کی دعاؤں کا اثر۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں سے بات ہو رہی تھی، تو نوجوان کہنے لگے کہ حضور خواجہ غنی نواز نے بھی تو یہ کام کیا ہے، آپ نے یہ کام بھی تو کیا ہے۔ میں نے کہا میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آپ کو صرف وہ کام پسند آتا ہے سرکار غنی نواز کا جس سے ہمارا اور آپ کا نفس خوش ہو؟ سرکار غنی نواز نے تو یہ بھی فرمایا کہ ماں کے چہرے کو، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ سرکار غنی نواز کی اس تعلیم پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ سرکار غنی نواز نے قوالی سنی، صرف آپ کو یہ تو پسند آیا، حالانکہ وہ اس دور کی جو قوالی اس دور میں ہوتی وہ قوالی نہیں تھی،
غنی صحابی ہے جو مشہور قومان ہے اس وقت کا، اس نے ایک قوانی کا یا قومان اس کا سراسر کفریہ الفاظ، اس نے صاف کہا ہے گنیش کا صدقہ، رام کا صدقہ اور جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں ان سب کا صدقہ دے کر اس نے قوالی گئی۔ یہ ہے آج کے قوان الحمدللہ استغفر اللہ سبحان معاذ اللہ۔ اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں رہا، اب آپ اسے قوالی سننے چلے ہو تو میرے پیارے میرے نوجوانوں میرے بھائیوں، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف ایک تعلیم نہیں تھی، ہزار تعلیمات آپ کی ہیں، آپ ان ساری تعلیمات کو بھی فالو کرتے، صرف ایک تعلیم کو وہ بھی منگھڑت انداز ہے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز نہیں چھوٹی تھی، آپ کی نماز کیوں چھوٹ رہی ہے؟ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرض نماز تو پڑھتے ہی تھے، فرضوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتے، رات بھر خدا کی عبادت میں آپ کی پیشانی جھکی ہوئی رہتی تھی، فرض روزے تو رکھتے ہی تھے، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان تعلیمات کو آپ فالو نہیں کرتے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ماں باپ کے اوپر حسن سلوک کی بات چلی گئی، اگر نعوذ باللہ ماں اور باپ میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اولاد کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ صرف ایک کی حمایت کرے، دونوں کو سمجھا کر اور صحیح لائن پر لانے کی حسن تدبیر کے ساتھ ایسا راستہ نکالے کہ دونوں راضی رہیں، دونوں کی خدمت کریں۔ لیکن اس کے باوجود شریعت کا جو حکم ہے، ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی لیکن تعظیم باپ کی زیادہ کی جائے گی۔ اس کو آپ مثال کے طور پر اس طرح سے سمجھو کہ اگر ماں اور باپ دونوں نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ تو اب سب سے پہلے پانی کا گلاس باپ کو دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو آپ کا ہمارا باپ ہے، دوسرا یہ کہ ماں کا بھی وہ شوہر ہے، اور شوہر کے بارے میں قرآن کریم میں آیا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہے عورتوں کے اوپر حاکم ہے، وہ آپ کی والدہ کے بھی حاکم ہیں، آپ کے بھی حاکم ہیں اور آپ کی ماں کے بھی حاکم ہیں۔ تو اگر دونوں بیک وقت پانی کا گلاس مانگے تو شریعت کا حکم یہ ہے، ٹھکرانا کسی کو نہیں ہے، رد کسی کو نہیں کرنا، لیکن یہ کہ پانی کا پیالہ پہلے باپ کو پیش کرنا، بعد ماں کو پیش کرنا۔ ماں کا مرتبہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن اب یہ تو اولاد کی بات آتی ہے، جہاں تک شوہر اور بیوی کی بات آتی ہے تو شریعت میں یہ ہے کہ اولاد کے اوپر سب سے زیادہ حق ماں کا اور اس کے بعد باپ کا، لیکن بیوی کے اوپر سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر شوہر سر سے لے کر پیر تک پیپ اور خون میں بسا ہوا ہو اور بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آج کل جو ہوتا کیا ہے، ذرا سی معمولی بات پر سسرال میں اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو آج کل ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں سسرال سے روٹ کر اپنے شوہر کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہ کر کر صرف ماں باپ کے کہنے پر بیٹی آ جاؤ، وہاں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، وہاں تمہیں ستایا جا رہا ہے، وہاں تمہیں کھانے پینے میں تمہیں تنگ کرتے ہیں، ماں باپ بلا لیتے ہیں، اور بیٹی یہ سوچتی ماں باپ بلانے آ جاتے نہیں۔ اگر شادی ہو گئی آپ کی بیٹی کی تو آپ کی بیٹی کے اوپر آپ کا حکم ماننا فرض نہیں ہے، بلکہ آپ کی بیٹی کا جو شوہر ہے اس کا حکم ماننا اس کے اوپر زیادہ لازم ہے۔ اگر وہ شوہر کا حکم نہیں مانتی ہے، ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے اگر وہ پیر آ جاتی ہے تو وہ گناہگار ہوگی اور آپ بھی گناہگار ہیں۔ ہاں، جہاں یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں بیٹی کو ستایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، ناجائز حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے، دہیج کا مطالبہ کیا جاتا ہے، رقم لانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بات ایک اور چیز۔ لیکن تھوڑی چھوٹی موٹی پریشانی کہاں نہیں آتی کہ اگر ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے گھر میں رہتے ہوئے کیا اس کو کبھی پریشانی نہیں آئی؟
کیا باپ کے حیثیت سے کبھی آپ نے تھپڑ اپنی بیٹی کو نہیں لگایا؟ کیا باپ بھائی بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے کبھی آپ نے تنبیہاً ادب سکھانے کے لیے کیا آپ نے اپنی بہن یا بیٹی کو نہیں مارا؟ اور جب مارا ہے اور اس کو بلا وجہ بوال نہیں بنایا گیا، تو اگر شوہر میں ایک حاکم ہونے کے نتیجے میں کسی وجہ سے کسی کام پر تنبیہ کرنے کے لیے اگر شوہر نے مار دیا تو اس کو باہر کیوں بنایا جائے؟ اور بیٹی نے فون کر دیا ماں کو یا باپ کو کہ مجھے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ماں باپ اس کے اوپر غور و خوض نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی آ جاؤ، چھوڑو سسرال، اب طلاق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ شریعت ایسے لوگ شریعت کی نظر میں پکڑے، ان کی گرفت کی جائے، ان کی پکڑ ہو۔ آپ نے بیٹی کی شادی کر دی، آپ نے اپنی بہن کی شادی کر دی، تو اب آپ کا حکم نہیں چلے گا، ان کا جو شوہر ہے اس عورت کے اوپر، اس بیٹی کے اوپر، اس بہن کے اوپر اس کے شوہر کا حکم چلے گا۔ یاد رکھیں، اولاد کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا۔ لیکن جب بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ سسرال چلی گئی اور وہ اپنے شوہر کے ماتحت رہنے لگی، تو اب آپ بھائی ہو تو آپ کا حکم نہیں، آپ باپ ہو تو آپ کا حکم نہیں، بلکہ اب اس بیٹی یا بہن کا جو شوہر ہے اس کا حکم اس کو پر ماننا لازم اور ضروری۔ اگر وہ شوہر کے حکموں کو ٹھکرا کر اپنے بھائی یا والد کے حکم کو مانتی ہے تو وہ گناہگار ہوگی، سخت گناہگار ہوگی۔ اور آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر آپ کی بہن یا بیٹی آپ کے گھر آ کر رو گئی ہے اور اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے تو وہ گناہگار ہو رہی ہے، ساتھ میں آپ بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ یہ شریعت کا حکم۔ تو میرے بھائیوں، آج جو ہمارے نوجوانوں میں ایک چلن ہے، ایک رواج چل چکا ہے کہ صاحب سرکار غریب نواز نے یہ بھی کیا تھا، سرکار غریب نواز نے کنگن نہیں پہنے تھے، سرکار غریب نواز نے کسی کے نام کا دھاگا نہیں باندھا تھا، سرکار غریب نواز نے کانوں میں یہ جھمکے نہیں پہنے تھے۔ مجھے بتاؤ، سرکار غریب نواز کی پوری سیرت کتابوں کے اندر موجود ہے، بچپن سے لے کر وفات تک سارے احوال کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ کے بھی پیر و مرشد تھے، آپ کے بھی زمانے میں اولیاء اللہ کے مزارات تھے، آپ لاہور آئے تھے، ایک اللہ کے ولی کے مزار پر آپ ٹھہرے تھے کافی دنوں۔ مجھے بتاؤ، سرکار غریب نواز کی زندگی میں کیا انہوں نے صاحب مزار کے اوپر سے کیا کوئی دھاگا بنوایا تھا، کوئی کڑا پہنا تھا؟ یہ سرکار غریب نواز کی تعلیم ہے، ہرگز یہ تعلیم نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے کر رہے ہو اور صاحب مزار کی تعلیمات کو آپ سے خوش ڈال رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو سیدھے سادے ہوتے ہیں ان مزارات پر آتے ہیں اور یہ اللہ کے مزارات پر آتے ہیں، یہاں دیکھنے کے بعد، یہاں آنے کے بعد ان کو صاحب ایمان ہونا چاہیے، لیکن وہ یہاں سے اور بھی اپنا ذہن گمراہ کر کے چلے جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج یہاں کے جو مزارات کے اوپر جو مجاورین بیٹھے ہیں، جو انتظام کرنے والے بیٹھے ہیں، وہ تعلیم سے ناشنا ہے، ان پڑھ ہے، بچائی ہے، ایسے رسومات کو انجام دیتے ہیں کہ نیا آدمی آنے کے بعد یا غیر مسلم آنے کے بعد اسلام دھرم کو اور بھی حقارت اور نیچی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے کہ اسلام یہ چیز۔ سرکار غریب نواز نے کسی اللہ کے ولی نے ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی۔ میرے پاس ایک بابا آتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آتے ہیں مجھے ملنے کے، لیکن حال کیا ہے، دونوں ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں اور سب بڑے بڑے دانے کی کئی تسبیحیں اور دونوں ہاتھ میں موٹے موٹے کڑے، ان کو سمجھاؤ تو ہاں یہ کر لگے اور جانا جناب چلے۔ یہ کسی بزرگ کی تعلیم نہیں ہے، یہ کسی شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ بزرگان دین کی تعلیمات کو مسخ کرنا ہے، بگاڑنا ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے دوسرے فرقے کے لوگ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرتے ہیں، اور میں ان کو عقل کا یتیم کہتا ہوں۔ ان یتیموں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نہ کسی سنی عالم نے ان چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، نہ اللہ کے ولی کی نگاہ میں یہ چیزیں درست ہیں۔ یہ ان جاہلوں، ان پڑھوں اور ان گواروں کی ڈھکے سے باتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے ساری چیزیں ایجاد کر رکھی۔ علماء اہل سنت نے ساری چیزوں کی کتابوں میں ساری تفسیر کی، سب چیزیں کہیں سے بھی جائز نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے نفس
تسلیم کے لیے یہ ساری چیزیں انہوں نے یاد کر رکھی۔ شریعت اس چیز کے بارے میں بالکل اجازت نہیں دیتی۔ میں نے بارہا کا ایک بار نہیں بارہا کا جنہوں نے میری پہلی تقریر سنی ہوگی کہ مرد کو صرف ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، وہ بھی چاندی کی اور سونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں یہ حرام ہے۔ دولہا کو شادیوں کے موقع پر پہنا جاتا ہے، خبردار، شریعت آپ کے نگاہ میں حرمت ہے۔ نعوذ باللہ، اگر آپ نے یہ سوچ کر کہ شادی بار بار نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائی خوشی میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے انگارے پر آپ خوشی میں چھلانگ لگا دو۔ جب آپ خوشی کی حالت میں ہو پھر بھی شریعت کے لگام آپ کے سامنے ہے، اور غمی کی حالت میں جب بھی آپ کے لیے شریعت کے لگام ہے، کہیں بھی ہو آپ کے لیے ہر وقت حیثیت مسلمان، اگر آپ مسلمان ہو شریعت کے لگام ہر وقت آپ کے لیے ہے، چاہے خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی حالت میں ہو، دولہا ہو یا کسی بھی حالت میں ہو، جب بھی ہو مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، ایک نگ والی ہو، چاندی کی ہو، وہ صرف جائز ہے۔ اس کے علاوہ نہ کڑا، نہ کئی انگوٹھیاں اور نہ چین، کسی طرح کا کوئی بھی دھات کی کوئی بھی چیز مرد کے لیے منع ہے، جائز نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں اور کچھ نانا نانی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو لال اور پیار میں بچوں کو سونے کی چین یا سونے کی گھڑی یا چاندی کی گھڑی یا چاندی کی چین جو پہنا دیتے یہ بھی منع ہے۔ آپ نوٹ کر لیجیے، یہ باتیں بار بار کہنے کی نہیں ہوتی، حالانکہ میں کہہ چکا ہوں بار بار الحمدللہ، لیکن ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارا کام بتانا، کوئی عمل کرے گا سبحان اللہ، آپ کو بھی ثواب مجھے بھی ثواب، جس کو آپ بتاؤ ان کو بھی ثواب۔ تو سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے، سونے کی کوئی دھات، سونے کی چین، سونے کا کڑا یا کسی اور دھات کا کڑا مردوں کے لیے، چاہے وہ کسی مزار کا ہو یا کسی اولیاء اللہ کے آستانے کا، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ پہن کر نماز پڑھو گے، نماز مکروہ تحریمی، یعنی اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ پہلے آپ اس کڑے کو، اس چین کو، جو بھی آپ نے دھات پہن رکھی ہے چاندی کی ایک انگوٹھی کے علاوہ، ان کو اتارو۔ اس کے بعد ان ساری نمازوں کو جو آپ نے پڑھی ہے ان کی حالت میں، دھاتوں کی حالت میں، ان ساری نمازوں کو دوہرانا لازم اور ضروری ہے۔ شریعت میں اس کا کہیں سے بھی جواز کی کوئی صورت نہیں۔ ہاں عورتیں پہن سکتی ہیں جتنا زیور چاہو عورتوں کو پہنا، یہ جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ پھر جو آج کل ہوتا ہے ڈھکوس کی بازیاں اور یہ بتاؤ جو خرافات ہو رہے ہیں، کوئی دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی جناب اپنے نام پہ کچھ باندھ رہا ہے، اور دوسرے لوگ آتے ہیں صاحب یہ مذاق ہے، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیم ہے، یہ اللہ کے اتنے بڑے ولی کی تعلیم ہے، ان کے آستانے پر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی ان کی تعلیم نہیں ہے، یہ انہوں نے نہیں بتایا ہے، کسی ولی نے نہیں کہا ہے، کسی عالم نے نہیں کہا۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، بعض لوگ ان چیزوں کو اس طریقے سے جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ ہم پیر فقیر والے لوگ ہیں، یہ عالموں کے ہم سے کبھی نہیں بنی۔ کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب وہ عالم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ولایت اسی کو عطا فرماتا ہے، ولی وہی بنتا ہے جو عالم دین ہو۔ عالم ہونے کے بعد بھی ولایت ملتی ہے، علم کی روشنی اگر آتی ہے دل و دماغ میں جب بھی ولایت ملتی ہے، بغیر علم کسی بھی ولی کو ولایت نہیں ملی ہے۔ یعنی اگر کوئی عالم نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ولی ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ولی کے سامنے شریعت، کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی خبر نہیں ہوتی، میں نے اپنے ایسے ولیوں کو دیکھا بھی، ہم نہیں تھا، ایسے مجذوب ہوتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی خبر، نہ پینے کی خبر، نہ اپنے بدن کی خبر، اپنے لباس کی خبر۔ پلا دو تو کھا لیں گے، پلا دو تو پی لیں گے، پہنا دو تو پہنیں گے، ورنہ اپنے بارے میں کچھ خبر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے ولی بھی جو مجذوب ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے شریعت پیش کی جائے گی، اگر وہ اللہ کا سچا ولی ہے تو شریعت کو کبھی بھی نہیں جھٹلائے گا، شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ ابھی شریعت ہی سے تو طریقت نکلی ہے، شریعت کو اپنانے کے بعد
کسی ولی کو طریقہ پر ولایت نہیں ملی۔ تو آج کل یہ کہتے تھے کہ مولویوں سے فقیروں کے نہیں بنی ہے، یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے پہلے علم حاصل کیا تھا، بعد میں اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اختیار کی تھی۔ پہلے عالموں کی خدمت میں گئے، مدرسوں میں گئے، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، شریعت سیکھی، علم ظاہر کو سیکھا، اس کے بعد اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دامن پکڑا اور اس کے بعد آپ نے باطنی علوم سیکھے۔ تو پہلے ظاہر کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد باطن کا علم آتا ہے۔ جو لوگ ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف جاتے ہیں وہ شیطان کے چہرے ہوتے ہیں، ان کے پاس کبھی بھی ولایت نہیں آئے گی، علم کی روشنی ولایت کی روشنی آ ہی نہیں سکتی۔ تو بعض دفعہ ہمارے نوجوان کو کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے یہ کیا، تو سرکار غریب نواز نے نمازیں پڑھ کے آپ کے پاس کچھ ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے نفلی نمازیں پڑھی، نفلی روزے بھی رکھے، سرکار غریب نواز نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا تھا۔ آپ ان چیزوں کے پر غور کیوں نہیں کرتے؟ صرف قوالی سرکار غریب نواز نے سنی، بے شمار تعلیمات۔ میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں کہاں تک بتاؤں؟ بہرحال اللہ کے ولیوں کو ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جاؤ، لیکن جو جانے کا طریقہ ہے اس طرح سے جاؤ۔ ہمارے علماء نے بتایا 4 ہاتھ کے فاصلے پر کم سے کم بیٹھو اور جو کچھ آپ کو یاد ہے اس میں سے پڑھو، ان کے وسیلے سے خدا سے دعا کرو، انشاءاللہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا، تمہاری جائز دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو مزاروں پہ جاؤ، جانا منع نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر سجدے کرنا یہ حرام ہے، وہاں جا کر دھاگے باندھنا یہ حرام ہے، وہاں کے نام کا گڑھا پہننا یہ حرام ہے، وہاں کے نام کسی بھی طرح کی چٹیاں باندھنا، اس طرح سے بہت ساری خرافات جو کی جاتی ہے سب ناجائز اور حرام ہے۔ کسی ولی اللہ کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑنا ضروری اور لازمی ہے، اس سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن علماء اہل سنت کی بدنامی ہوتی ہے، اہل سنت کو جماعت کی بدنامی ہوتی ہے، شریعت مست ہوتی ہے اور شریعت کو بگاڑا جاتا ہے۔ جو لوگ وہاں کچھ لینے کے لیے آتے ہیں اور ان کا ذہن ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر جاتا ہے، پھر وہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہیں اور وہ اسلام کو بھی بسا اوقات چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے، میری نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اولیاء اللہ کو مانو، ان سے دل سے عقیدت رکھو، لیکن عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ فالو کرو، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی، ان کے کردار کو اپنانے کی، ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جملہ اولیاء کرام خصوصاً حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی تعلیمات سے ہم سب کو آشنا ہونے اور آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔